بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے حاکم جلال شہنشاہ وفا مولا غازی عباس علیہ السلام۔ دوستو، اس دور میں کئی فاسد عقائد جنم لے رہے ہیں، اس لیے یہ بات کرنا لازم سمجھتا ہوں، اگرچہ کسی کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ کے جلال کامل کے مظہر حقیقی شہنشاہ وفا ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے، جو اسم رحمان کا باطن ہے۔ اس لیے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا باطن یہ حضرت ہیں، کیونکہ جب زمانہ جمالیت اختتام کو پہنچے گا تو ظالمین پر جن لوگوں کو مسلط کیا جائے گا، ان کے مانوی سرپرست اور ان پر متصرف یہی سرکار ہوں گی۔ کربلا میں جو ان پر پابندی تھی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ زمانہ خروج تک جمال و جلال پر حاکم تھا اور رحمت غضب سے وسیع تھی۔ یوں سمجھیں کہ اللہ جل جلالہ کی جلالیت پر حاکم تھی۔ جلال محکوم جمال تھا، یعنی جمال و رحمانیت کی حکومت تھی، اس لیے جلال اپنا اظہار کرنا بھی چاہتا تو ناممکن تھا۔ غضب جبار سے رحمت غالب تھی، رحمانیت کا تقاضا تھا کہ سب کچھ برداشت کیا جائے۔ وہاں صاحب جلال کے رگ و پہ میں جلال کروٹیں لیتا رہا، مگر شہنشاہ جلال شہنشاہ جمال یعنی امام مظلوم علیہ السلام کے محکوم تھے، اس لیے وہاں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے۔ جو حکم ان کا تھا اس پر عمل ہوا، مگر جب اللہ جل جلالہ کا دور جلال ہوگا تو نفاذ احکام میں کوئی ان کے حکم اور فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکے گا۔ اس وقت شہنشاہ جلال کی مکمل حکمرانی ہوگی، اور یہ جب تک ایک ایک ظلم کا قرض نہیں چکا لیں گے سکون سے نہ بیٹھیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ دکھ انہیں ہیں، کیونکہ وہ مرکز جلال الہی تھے۔ آئمہ اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین سے روایات صحیح میں آیا ہے کہ حکومت آل محمد علیہم السلام کے قیام کا جو پہلا دن مقرر تھا وہ روز عاشور سن 61 ہجری کا تھا، مگر کئی وجوہات کی بنیاد پر اسے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح جب مدینہ سے تیاری ہوئی تو سرکار عباس علیہ السلام نے کربلا تک ہر ظلم کو برداشت کیا کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ جب روز عاشور حکومت جمال کا اختتام ہو جائے گا، پھر جلال کی حکومت ہوگی، گویا ہمیں اذن انتقام ہوگا تو ہم ایک ایک ظلم کا بدلہ چکائیں گے۔ اس سفر کے دوران جتنے ظلم سامنے آئے، سرکار عباس علیہ السلام نے اس سہارے پہ برداشت کیے کہ عاشور کے دن ہمیں اجازت مل جائے گی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا۔ ہر شہید کے بعد آپ توقع فرماتے کہ ابھی حکومت الہیہ کا چارج مرکز جلال کو حاصل ہو جائے گا، مگر اذن نہ ملا، تائیں کہ باقی صرف 2 بھائی رہ گئے۔ اس وقت آپ نے عرض کیا کہ اب تو مجھے اجازت فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بھائی جس فوج کا علمدار ہی شہید ہو جائے تو اس لشکر کا کیا بنے گا؟ آپ نے دست بستہ عرض کیا کہ اب تو لشکر ہی نہیں رہا تو علمدار کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا، ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ خالق کا فیصلہ بدل گیا ہے۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور سر چکا کر خیام کی طرف روانہ ہوئے۔ ترے اتھر سے پاک ہمشیر صلوات اللہ علیہ نے مولا عباس علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھا تو آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ آپ نے شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، بھائی اب انہیں مت روکیں، اب انہیں جانے دیں، ذرا بھائی کی آنکھوں کا رنگ تو دیکھیں۔ امام علیہ السلام نے شہنشاہ وفا علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، بھائی میرے سامنے آئیں۔ جب شہنشاہ وفا علیہ السلام ان کے سامنے گئے تو دیکھا کہ انہوں نے ذرا بھی پہنی ہوئی ہے، تلوار بھی کمر کے ساتھ ہے، خود بھی سر اتھر پہ موضوع ہے، نیزہ بھی ہاتھ میں ہے، بند ساعتیں بھی کہنیوں تک پہنے ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر امام علیہ السلام نے فرمایا، بھائی یہ آپ کے سر اتھر پہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ خود ہے۔ فرمایا، یہ کس کام آتا ہے؟ عرض کی، اس سے سر کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ سن کر فرمایا، آپ اسے اتار کر ہمارے سامنے رکھ دیں۔ اس کے بعد ذرا کے بارے میں دریافت فرمایا۔ آپ نے عرض کیا کہ یہ ذرا ہے۔
اس سے دشمن کے تیروں سے حفاظت کی جاتی ہے۔ فرمایا اسے بھی اتار کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بن سعدین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ بازوؤں کی حفاظت کے لیے پہنے جاتے ہیں تاکہ کسی دشمن کا وار ہاتھ اور بازو پر کارگر نہ ہو۔ یہ سن کر فرمایا آپ انہیں بھی اتار دیں۔ اسی طرح سارے ہتھیار اتروا لیے تو انہوں نے عرض کی آقا کیا تلوار بھی اتارنا ہے؟ فرمایا نہیں، تلوار کو اپنے پاس رہنے دیں مگر اسے استعمال نہیں کرنی۔ اس کے بعد اپنے قریب بلا کر ان کے ایک شانے پر آپ نے کچھ دم فرمایا، گویا انہیں پوری طرح سے پابند کیا گیا۔ پھر کیا تھا؟ جلال الہی مکمل طور پر پابند جمال الہی ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا بھائی آپ ایک مشق لیں اور پیاسے بچوں کے لیے کچھ پانی لائیں۔ سارے واقعات ترک کر کے اپنا عرض کرتا ہوں کہ آپ دریا پہ پہنچے، پانی بھرا اور خیام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں فوجوں کا ازدحام تھا، تیروں اور تلوار کی بارش ہوئی۔ آپ نے مشق کو اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ اس طرح ایک ہاتھ شہید ہوا۔ آپ نے مشق کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا، اس کے بعد دوسرا ہاتھ شہید ہوا۔ آپ نے مشق کو تسمے منہ میں ڈال لیا اور اپنے راہوار سے فرمایا اب تو وہی مجھے خیام تک لے جا۔ کس طرح یہ مشق خیام تک پہنچ جائے؟ جب کچھ فاصلہ طے کیا تو ایک تیر مشق کو لگا اور اس سے پانی بہنے لگا۔ جب تک پانی بہتا رہا راہوار کو ایک جگہ پر روکے رکھا اور بہتے ہوئے پانی کو حسرت سے دیکھتے رہے۔ جب پانی پوری طرح بہہ گیا تو آپ نے راہوار کا منہ خیام سے دوسری طرف پھیرا اور فرمایا اب خیام میں جا کر ہم کیا کریں گے؟ معصوم بچوں کو کیا منہ دکھائیں؟ تھوڑی دور جا کر اپنے راہوار کو روک لیا اور قوم اشقیاء سے فرمایا آؤ جو ظلم کرنا ہے کر لو، مظلوم حاضر ہے۔ اس وقت جنت البقیع کی مالک بی بی صلوات اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے راہوار کے قریب آئے اور روتے ہوئے فرمایا بیٹے بہت مایوس ہو گئے ہو، آؤ ماں کی آغوش حاضر ہے، گھوڑے سے اتر آؤ۔ سارے عزادار بہتے ہوئی اشکوں کی بارش میں دعا کریں اب تو انہیں اختیارات مل جائیں اور یہ ایک ایک ظلم کا بدلہ چکائیں اور اولین و آخرین کے ظالمین کا کلا کما فرمائیں۔ دعا کریں خالق ہمیں وہ روز انتقام اپنی آنکھوں سے جلد ہی دکھائے اور ہم ان کے انصار میں شامل ہو کر مظلومین کا انتقام لیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالی۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم جلد 1 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے الجل الجل یا منتقم مولا غازی عباس علیہ السلام، الجل الجل یا سائر الطائر، الجل الجل یا ولی المظلومین، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔